السلام علیکم۔ تو آج کی یہ ویڈیو بیسیکلی کریڈیبلٹی انٹرویو کے اوپر ہے کہ کیا کریڈیبلٹی انٹرویو جو ہے آپ اس کو کیسے پاس کر سکتے ہیں، ان میں کیا کیا کوسچنز ہوتے ہیں اور اس کی کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس کیا ہیں۔ ہر یونیورسٹی کی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ٹپس اینڈ ٹرکس ہوگی، لیکن میں نے جو اٹینڈ کیا تھا یونیورسٹی آف ہیڈفورڈ شائر کا، وہ ایک نیشنل یونیورسٹی آف پاکستانی اینڈ انڈین اسٹوڈنٹس ہے، کیونکہ بہت زیادہ پاکستانی اور انڈین اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ہیڈفورڈ شائر اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں آتے ہیں۔ اس میں اور ٹی سائڈ یونیورسٹی، دونوں میں پاکستانی اور انڈین جو ہیں وہ بہت زیادہ آپ کو نظر آئیں گے۔ تو بیسیکلی اسی کو مد نظر رکھ کے میں نے کس طرح پاس کیا تھا اور آپ کے لیے ٹپس اور ٹرکس کیا ہیں یا کیسے آپ اس کی پریپریشن کر سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو کریڈیبلٹی انٹرویو بیسیکلی ان یونیورسٹیز کا ایک کریڈیبلٹی چیک ہوتا ہے۔ وہ صرف یہ چیک کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں کہ کیا آنے والا اسٹوڈنٹ تھوڑی بہت انگلش بول بھی سکتا ہے، یا اس نے فیک آئلٹس تو نہیں بنایا ہوا، یا فیک انگلش ٹیسٹ تو نہیں بنایا ہوا، یا وہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ وہ بندہ تھوڑا سا نارمل ہے بھی یا نہیں، وہ بات شات ٹھیک کر لیتا ہے، اس کی کمیونیکیشن ٹھیک ہے، کیا اس کو نالج تھوڑا سا ہے، اگر وہ یو کے آ رہا ہے تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ کنسلٹنٹ نے اس کو بولا اور وہ آ گیا، یا اس کی وہ انٹینشنز جو ہے وہ بیسیکلی چیک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یو کے آنے کا مقصد کیا ہے، کیا واقعی وہ پڑھنے آ رہا ہے یا جو ہے اس کی انٹینشنز کچھ اور ہیں۔ کیونکہ آج کل ایمبیسی کے انٹرویو نہیں ہوتے، تو یونیورسٹی اپنا کریڈیبلٹی چھوٹا سا انٹرویو لیتی ہے جس کے اندر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو جج کر لیتی ہے کہ کیا وہ پڑھنے آ رہا ہے یا کس کام کے لیے آ رہا ہے۔ تو وہ کریڈیبلٹی انٹرویو اگر آپ پاس کر لیتے ہیں تو آپ کو ایمبیسی کا انٹرویو جو ہے وہ نہیں دینا پڑتا، تو اسی کے اندر جو ہے آپ کا سارا جو ہے وہ چیز سیٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کریڈیبلٹی انٹرویو کے بعد آپ کو کیش مل جاتا ہے۔ تو جب آپ کو کیش مل جائے گا تو ایمبیسی بھی آپ کو ویزا دے دے گی، اگر آپ کے ڈاکومنٹس جو ہیں، آپ کی بینک سٹیٹمنٹ وغیرہ سب جو ہے وہ اوریجنل ہے، تو آپ کو پھر ویزا جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ مل جائے گا۔ تو کریڈیبلٹی انٹرویو کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کریڈیبلٹی انٹرویو میں آپ سے کس قسم کے کوسچنز پوچھے جا سکتے ہیں۔ کیونکہ میں ہیڈفورڈ شائر کا اسٹوڈنٹ تھا تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا۔ باقی تمام یونیورسٹیز کا بھی تقریباً اس سے ملتا جلتا ہی جو ہے وہ کریڈیبلٹی انٹرویو ہے، کیونکہ میں نے 2-3 یونیورسٹیز میں اپلائی کیا تھا اور میں نے سب کا کریڈیبلٹی انٹرویو دیا تھا اور تقریباً سب میں ہی میں پاس ہوا تھا۔ ایک جو ہے وہ یونیورسٹی آف ویسٹ آف اسکاٹ لینڈ تھی، اس کے اندر میں نے جو ہے وہ اپلائی کیا تھا، اس کا بھی کریڈیبلٹی انٹرویو میں نے دیا تھا اور اس میں بھی میں پاس ہوا تھا۔ پھر یونیورسٹی جو ٹی سائڈ یونیورسٹی ہے، اس کا تو خیر کریڈیبلٹی انٹرویو اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے، اس میں صرف جو ہے وہ رائٹنگ میں وہ آپ سے لیتے ہیں، تو وہ بھی میرا اچھا ہو گیا تھا۔ اور پھر یونیورسٹی آف ہیڈفورڈ شائر جس کا میں اسٹوڈنٹ تھا، تو وہاں میں ڈیفینیٹلی پاس کیا تھا۔ ایون کریڈیبلٹی انٹرویو کے 3 یا 4 منٹ بعد مجھے میل آ گئی تھی کہ آپ نے جو ہے وہ سکسیزفلی انٹرویو کلیئر کر لیا۔ تو اس کی کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے انٹرویو کے اندر یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کانفیڈنٹ رہنا ہے۔ کانفیڈنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے۔ وہ آپ کے اندر کیسے آئے گا کہ آپ جو ہے وہ اس کی پریکٹس کریں۔ جو کوسچنز آپ کو کنسلٹنٹ دیتا ہے، کوئی شیٹس ہی دیتا ہے اگر آپ کو، تو ان کی آپ جو ہے وہ پریکٹس بار بار کریں۔ آپ اپنے کسی دوست کو، اپنی سسٹر کو، اپنے بھائی کو یا اپنے پیرنٹس کو، کسی کو بھی بار بار آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھ سے یہ کوسچنز پوچھو، اور آپ بار بار ان کوسچنز کی جو ہے وہ پریکٹس کریں۔ ان کوسچنز کی پریکٹس کرنے سے آپ کو جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ جو ہے وہ کریڈیبلٹی انٹرویو پاس کر جائیں گے۔ کوسچنز کس قسم کے ہوتے ہیں؟ پہلا کوسچن ہمیشہ آپ سے کچھ اس قسم کا ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کریں۔ جیسے آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ میں جو ہے وہ میرا نام یہ ہے، میں پاکستان سے ہوں، اور میں جو ہے انڈیا سے ہوں، یا میں بنگلہ دیش سے ہوں، اور میں نے بیچلرز اس فیلڈ میں کیا تھا اور میں آگے جو ہے وہ ماسٹرز اس میں کرنا چاہ رہا ہوں، یا میں نے ایف ایس سی کی تھی، یا میں نے انٹر اس چیز میں کیا تھا اور اب میں جو ہے وہ بیچلرز میں یو کے میں اس فیلڈ میں ایڈمیشن لینا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں آپ جو ہے وہ بتا سکتے ہیں۔ شروع میں آپ سے وہ جو ہے وہ یہی پوچھیں گے، یا آپ نے اگر اپلائی کیا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے آپ سے اسٹوڈنٹ آئی ڈی وغیرہ بھی وہ پوچھ لیں، کہ آپ کو مزید اسپیسیفک کرنے کے لیے وہ آپ کی اسٹوڈنٹ آئی ڈی جو ہے وہ بیسیکلی آپ کے آفر لیٹر کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے برعکس دوسرا آپ سے کوسچن پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ نے یو کے کیوں چوز کیا، وائی یو کے؟ تو اس کا آنسر بہت آسان، بہت سمپل سا، ہر جو ہے وہ کنسلٹنٹ بھی آپ کو بتا دے گا۔ اس کے برعکس جو میں نے آنسر دیا تھا وہ کچھ یوں تھا، کیونکہ یو کے کا ماسٹر جو ہے وہ 1 سال کا ہے، یو کے کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ ورلڈ ریکگنائز ہیں،
اور یہاں کی ایجوکیشن کا جو معیار ہے وہ بہت اچھا ہے. تو اس وجہ سے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں پھر یو کے کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ ملٹی کلچرل کنٹری ہے, یہاں ریسزم بہت کم ہے, لوگ آتے ہیں یہاں پہ پڑھتے ہیں, یہاں پہ کام کرتے ہیں, اور بہت ساری نیشنلٹیز کے لوگ جو ہے وہ یہاں پہ اکٹھے رہتے ہیں. پھر برٹش کلچر بہت زیادہ واسٹ قسم کا ہے, بہت زیادہ پرانا ہے. آپ اس برٹش کلچر کو ایکسپلور کر سکتے ہیں یو کے میں پڑھ کے. تو یہ کچھ جواب تھے جو میں نے دیے تھے. آپ بھی اس سے ملتے جلتے جواب جو ہے وہ وائی یو کے والے کوشچن میں آپ دے سکتے ہیں کہ یو کے جو ہے وہ کیوں آپ نے سلیکٹ کیا فار ہائر اسٹڈیز. تو یہ اس کا جو ہے وہ کچھ جواب ہو گیا. پھر دوسرا جو مین جو کوشچن ہو سکتا ہے وہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کیوں یہ یونیورسٹی, یعنی اگر آپ ہیڈفورڈ شائر کے ہیں تو وائی ہیڈفورڈ شائر, آپ ٹی سائڈ کے ہیں تو وائی ٹی سائڈ, آپ کنوینٹری کے ہیں تو وائی کنوینٹری, یا اسی طرح کے اور جو بھی یونیورسٹیز ہیں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہی کیوں چوز کیا, آپ نے کوئی اور. تو آپ اس میں اپنی رینکنگ وغیرہ یونیورسٹی کی ڈسکرائب کر سکتے ہیں. پھر یونیورسٹی کا کیونکہ یہاں پہ کچھ کیو ایس رینکنگ ہوتی ہے, پھر کچھ اور بھی رینکنگ ہوتی ہے, تو وہ رینکنگ وغیرہ آپ ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ اس رینکنگ کی بیس کے اوپر. پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ یہ یونیورسٹی کی لوکیشن مجھے بڑی پسند آئی. پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس یونیورسٹی کے اندر جو کورس تھا, جو کورس کانٹینٹ تھا, جو ماڈیول میں نے دیکھے وہ مجھے بڑے اچھے لگے. جیسے فار ایگزامپل میں الیکٹریکل کا ہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میری جو اسپیسیفک قسم کی فیلڈ ہے انفارمیشن یا ٹیلی کمیونیکیشن کی, اس کے جو ماڈیول تھے وہ اس یونیورسٹی کے اندر جو کورس آفر ہو رہا تھا, جب میں نے وہ ماڈیولز دیکھے تو وہ مجھے میرے انٹرسٹ کے لگے. مجھے فیکلٹی بڑی اچھی لگی, فیکلٹی جو ہے وہ. پھر مجھے اس یونیورسٹی کے اندر جو لیبز ہیں وہ میں نے دیکھی, آن لائن دیکھی, اور میں نے کچھ اپنے فرینڈ سے کنسلٹ کیا جو وہاں پہ پڑھ رہے ہیں, تو وہ مجھے بہت اچھی لگیں. وہ بہت اچھی لگنے کی وجہ سے میں نے یونیورسٹی کو چوز کیا, جیسے یونیورسٹی آف ہیڈفورڈ شائر کو میں نے چوز کیا. اس کوشچن کا آپ جو ہے وہ آنسر کچھ اس طرح دے سکتے ہیں. اس کے بعد وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے وائی دس اسپیسیفک کورس. جیسے فار ایگزامپل وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ اگر آپ الیکٹریکل کر رہے ہیں تو آپ نے ماسٹر بھی الیکٹریکل میں ہی کیوں چوز کیا, یا موسٹلی اسٹوڈنٹس کیونکہ پروجیکٹ مینجمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں تو آپ نے پروجیکٹ مینجمنٹ ہی کیوں چوز کیا, آپ کا اس چیز سے ریلیٹڈ کوئی ایکسپیرینس تھا یا کس وجہ سے آپ نے یہ جو ہے وہ چوز کیا. تو اس کا آنسر جو ہے وہ کچھ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر تو آپ نے اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی ایکسپیرینس آپ نے جو ہے وہ کیا ہوا, کہیں پہ آپ جاب کر رہے تھے, تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ اس جگہ پہ جاب کر رہا تھا, تو وہ جاب کرنے کی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں اسی فیلڈ کو جو ہے وہ آگے پرسیو کروں. پرسیو کرنے کے بعد میں جو ہے وہ اسی چیز سے ریلیٹڈ آگے جو ہے وہ مزید اپنا ایکسپیرینس گین کروں, اپنی کوالٹی آف ایجوکیشن کو امپروو کروں, اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ واسٹ کروں, اور اپنی نالج کو انکریز کرنے کے لیے میں نے جو ہے وہ اسی فیلڈ کو چوز کرتے ہوئے میں نے ماسٹر, کیونکہ جب میں ماسٹر کروں گا تو میں جس بھی فیلڈ میں جاب کر رہا تھا اس میں جو ہے وہ میری سیلری بڑھ جائے گی, میرا جو ہے وہ رینک بڑھ جائے گا, میری ترقی ہوگی. تو اس قسم کا آنسر جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں. اس کے برعکس اگر آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ صرف ایجوکیشن کے بعد آپ نے مزید, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں جو ہے وہ کیونکہ میں نے بیچلرز اسی فیلڈ میں کیا تھا, اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں جو ہے وہ اپنی نالج کو انکریز کرنے کے لیے, اپنے جو ہے وہ ایجوکیشن کو بڑھانے کے لیے میں اسی فیلڈ میں آگے ماسٹرز کر رہا ہوں تاکہ میں ریسرچ کر سکوں, میں جو ہے وہ مزید اسی چیز میں جو ہے وہ آگے جا سکوں. تو یہ کچھ بیسک کوسچنس ہیں جو وہ آپ سے لازمی پوچھیں گے, بے شک آپ کسی بھی یونیورسٹی کے جو ہے. پھر اس کے علاوہ کچھ اسپیسیفک کوسچنس بھی وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں, جیسے آپ کو اسپانسر کون کر رہا ہے, یعنی آپ کے اوپر پیسے کون لگا رہا ہے, کون آپ کا خرچہ اٹھا رہا ہے, کون آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ بنا رہا ہے. تو آپ جو ہے وہ اس کا آنسر جس بھی بندے سے آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ بنوائی ہے, یعنی آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ اگر آپ کے فادر کے نام پہ ان کے اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی ہے تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ میری بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ میرے فادر نے بنائی ہے تو وہ مجھے اسپانسر کر رہے ہیں. اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے جو ہے وہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں رکھے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں خود ہی اپنے آپ کو اسپانسر کر رہا ہوں. اور اگر آپ نے کوئی جاب شاب کیا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس جاب کے ذریعے سے یہ پیسے جمع کیے اور میں انہی پیسوں کے ذریعے سے اب جو ہے وہ ماسٹر کرنا چاہ رہا ہوں. یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے نام کوئی پراپرٹی تھی وہ میں نے سیل کر کے تو میں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو خود ہی اسپانسر کیا. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے فادر نے یا میری مدر نے جو ہے یہ پیسے مجھے دیے ہیں تاکہ میں اپنی جو ہے وہ پڑھائی کر سکوں. تو یہ کچھ کوسچن جو ہیں وہ
اسپیسیفکلی آپ سے جنرلی وہ جو ہے وہ پوچھیں گے تقریباً ہر یونیورسٹی کا. اس کے علاوہ کچھ اسپیسیفک یونیورسٹیز کے ڈفرینٹ کویسچنز ہو سکتے ہیں. جیسے وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یونیورسٹی کی فی کتنی ہے, جس کورس میں آپ نے اپلائی کیا اس کی فی کتنی ہے, پھر جس کورس میں آپ نے اپلائی کیا اس کے ماڈیولز کون کون سے ہیں, تو وہ آپ سے ماڈیولز کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ماڈیولز جو ہے وہ بیسیکلی یہی ہیں. تو آپ جو ہے وہ ماڈیولز کو اپنے پاس آپ مائنڈ میں رکھیں کیونکہ وہ ماڈیولز کے بارے میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں. وہ ماڈیول آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں, وہ آپ جس بھی کورس میں آپ نے اپلائی کیا ہے اس کورس کو اوپن کریں, کورس کے نیچے اس کے ماڈیول لکھے ہوئے آ جاتے ہیں. یوزلی 8 ماڈیول ہوتے ہیں, تو وہ آپ جو ہے وہ وہاں سے دیکھ کے یاد کر سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ اس کی پریپریشن کر سکتے ہیں کہ میرے کورس کے کون سے ماڈیول ہے, کون سا کانٹینٹ ہے جو ہے وہ مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے. تو یہ جو ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. اس کے برعکس وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ فی کتنی ہے. پھر آپ کی یونیورسٹی کی لوکیشن بھی وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ یونیورسٹی اگر چوز کیا تو اس کی لوکیشن کیا ہے, وہ بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے. پھر آپ سے وہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ لیونگ ایکسپینس کتنے ہیں. لندن کے آؤٹ سائڈ آپ کے لیونگ ایکسپینس جو ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں, اور لندن کے ان سائڈ آپ کے لیونگ ایکسپینس جو ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لیونگ. پھر وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیونکہ یو کے جو ہے وہ ایک ٹھنڈا کنٹری ہے اور آپ اگر انڈیا پاکستان سے آ رہے ہیں تو وہ وہاں پہ تھوڑی سی گرمی زیادہ ہوتی ہے, تو کیا آپ یہاں کے ویدر کا آپ کو پتہ ہے. تو آپ اس میں بتا سکتے ہیں کہ کیونکہ پاکستان انڈیا میں چاروں موسم ہوتے ہیں تو میں سردی بھی برداشت کر سکتا ہوں, میں گرمی بھی برداشت کر سکتا ہوں. میں نے وہاں بڑے مشکل جو ہے وہ زندگی جھیل چکا ہوں, اب اس سے مشکل میرے ساتھ کیا آ سکتی ہے. تو آپ ان کو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح مطمئن کر سکتے ہیں. تو یہ تو کچھ جنرل جو ہے وہ کویسچنز ہو گئے جو انٹرویو میں وہ آپ سے کریڈیبلٹی انٹرویو میں پوچھ سکتے ہیں. اس کے برعکس میرے پاس جو ہے وہ ہیڈفورڈ شائر کی ایک شیٹ بھی پڑی ہے جس کے اوپر مینشن ہے, ہر کویسچن کے آنسرز لکھے ہوئے ہیں. وہ جو ہے جو بھی لینا چاہتا ہے تو وہ مجھے جو ہے وہ انسٹاگرام کے اوپر میسج کرے تو میں اس کو جو ہے وہ. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. مزید اسی قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں, یا کسی ٹاپک کے اوپر آپ کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.